الصلاۃ والسلام میرے دینی بھائیوں اور جمعہ کی ادائیگی، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو، اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ درود و سلام بھیجنے کے ایسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، جس کا فائدہ آخرت میں ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا درود پاک پڑھنے کے فائدے صرف آخرت ہی میں ملیں گے، مرنے کے بعد ہی ہوں گے یہ فائدے؟ آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا اسی وقت اس کی سزا دی جائے گی، اس کی جزا دی جائے گی، اس کی انعامات ملیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 100 حاجات پورا فرمائے گا۔ حاجت کہتے ہیں کسے؟ آرزو، تمنا، خواہش، ضرورت نظر آئیں گی۔ کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اسے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کیا درود و سلام اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا درود و سلام اس طرح پڑھ کر ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، انہی چھپی ہوئی چیزوں میں سے ایک درود و سلام ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنے فائدے ملتے ہیں، کتنا ثواب آپ کی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آپ سماعت فرمائے، ایک بزرگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتے ہیں، جنگل و بیابان میں اپنے دن و رات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے رہتے ہیں۔ اسی درمیان انہیں خواہش ہوتی ہے، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجوں، تو وہ کچھ اس طرح درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ کچھ اس طرح درود پاک پڑھنے لگتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود و سلام بھیج جتنی تعداد میں تیرے ستارے ہیں، آسمان کے ستارے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود پاک بھیج جتنی تعداد میں زمین کے ذرات ہیں۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود و سلام بھیج جتنی تعداد میں سمندر کے قطرے ہیں۔ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے، اے میرے محبوب بندے، اے میرے بارگاہ کے پسندیدہ بندے، تم نے تو میرے فرشتوں کو تھکا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہا، اس نے یہ کہا کہ اللہ اپنے نبی پر اتنی تعداد میں درود و سلام بھیج جتنی تعداد میں آسمان کے ستارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اتنی تعداد میں نازل فرمائے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں سمندر کے قطرات کے برابر اپنے نبی پر بھیجے گا، اپنا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گا اور اس کا فائدہ، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کے ذرات کی تعداد کے برابر اپنے نبی پر درود و سلام، اپنے نبی پر رحمتیں بھیجے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ٹائم کتنا لگا، وقت کتنا
اس میں آپ کو محنت کتنی لگی؟ آپ سوچیں، 5 منٹ آپ نے یہ کہا، دل و دماغ سے کہا، دل لگی سے کہا، عشق رسول اللہ میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کہا، آپ کے نامہ اعمال میں اتنے ثواب آتے، آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں آ گئی۔ آپ جانتے ہیں نیکیاں کہتے ہیں کسے؟ نیکیاں ہی ہے جو آپ کو جنت میں جانے کا سبب بنے گی، نیکیاں ہی ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی، اور گناہ اسے کہتے ہیں جو آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کا نام ہے۔ تو درود و سلام پڑھنے کی یہ فوائد ہے، یہ فضائل ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک ثواب کے لیے انسان حساب و کتاب کے دن حشر کے میدان میں پریشان ہوں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ بیٹی ماں کو پوچھتی ہوگی، نہ بیٹا باپ کو پوچھتا ہوگا، نہ دوست دوست کو پوچھتا ہوگا، نہ دادا پوتے کو پوچھتا ہوگا۔ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو دوسری طرف گھما لیں گے، ہر ایک دوسرے سے کنارہ کشی کرتے ہوں گے۔ اس وقت یہ نیکیاں آپ کو کام آئیں گی۔ اس وقت جب آپ پریشان حال ہوں گے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ کیا فیصلہ فرما دے گا، نہ جانے ہم جہنم کے حقدار ہوں گے یا جنت ہماری قسمت، آپ کو کام آئے گی۔ اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں کر لیجئے، کچھ نیکیاں لکھوا لیجئے، کچھ نیکیاں کما لیجئے، تاکہ آپ کو اس دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ آپ اس دن سوچ اور فکر میں پریشان حال نہ ہو کہ ہمارا کیا حال ہوگا، آپ اس دن جہنم کے حقدار نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو اس دن جنت میں بھیجے گا، اور جو لوگ نیک نہیں ہوں گے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ درود و سلام آپ کو اس دن بھی بچائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ درود و سلام آپ اس دنیا میں ہیں تب بھی آپ کی مدد کر رہا ہے، اور جب آخرت میں آپ چلے جاتے ہیں، جب آپ کی موت ہو جاتی ہے، اس وقت بھی درود و سلام آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کے گاؤں کا ایک بچہ الحمدللہ جو کچھ دن پہلے طرح طرح کے کاموں میں ملوث تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کیسا لڑکا ہے، لیکن میں نے اس کی زبان سے درود پاک سنا۔ کل رات کو میں نے اس سے عشاء کی نماز کے بعد وہی درود و سلام پڑھوایا کہ تم مجھے پڑھاؤ درود و سلام تاکہ میں پڑھوں، اور اس درود پاک کے یہ فوائد ہے، یہ فضائل ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو اس درود پاک کو شب جمعہ یا جمعہ کے دن ایک مرتبہ پڑھے گا، اپنی موت کے وقت دیکھے گا کہ اپنی قبر میں اتارتے وقت دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی رحمت بھری ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب انسان پر کیا بیتتی ہوگی جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، اندھیری کوٹری میں جب رکھا جاتا ہے تو اس انسان پر کیا بیتتی ہے، اسی سے جا کر پتہ لگائیں تو بہتر ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس اندھیری کوٹری میں انسان کے ساتھ کیا کیا گزرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک دن 24 گھنٹے کے بعد انسان کا جسم سڑنے لگتا ہے، قبر میں رکھنے کے بعد کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی کفن بھی سلامت ہوتی ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی کفن سلامت نکلے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ بات آیا ہے، یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی جسم کو تو کھانے کی دور کی بات، ان کے کپڑے بھی سلامت ہوتے ہیں۔
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے کے یہ فائدے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت بھری ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتاریں گے. سبحان اللہ. کچھ درود پاک پڑھنے کے یہ فوائد ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے ثواب ملے. سبحان اللہ. یہ فوائد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ہم پر کتنی رحمت نازل فرما رہا ہے, کتنا کرم فرما رہا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو 6 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ہم نے پچھلے جمعہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا, آپ لوگوں سے گزارش کیا کہ پلیز آپ بھی اپنی حاجتیں پوری کروا لیں, آپ بھی اپنے نامۂ اعمال میں کچھ نیکیاں لکھوا لیجئے, آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے پسندیدہ غلام بن جائیے, پسندیدہ امت بن جائیے. آپ بھی اپنے ماں باپ کے ناموں کے ساتھ اپنا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے. کچھ لوگوں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی, لیکن کچھ لوگ درود پاک کی محفل میں شامل نہ ہو پائے. میں نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا مجبوری رہی ہوگی, لیکن کیا اتنے بڑے فائدے کو چھوڑنا, اتنے بڑے اچھے کام کو چھوڑنا کیا عقل مندی ہوگی؟ آپ 10 منٹ ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں, 10 منٹ کسی چوراہے پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں, لیکن اگر 10 منٹ آپ یہاں گزارتے ہیں تو آپ کتنے فائدے کے مستحق ہوں گے, کتنی فضائل کے مستحق ہوں گے, کتنی نیکیاں آپ کے نامۂ اعمال میں لکھی جائیں گی. آپ سوچ سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں. اب کون ایسا عقل مند ہوگا جو درود و سلام پڑھنے سے پہلے مسجد سے باہر جانے کی کوشش کرے گی؟ ہوتی ہے مجبوریاں کسی کی, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ سارے انسانوں کی مجبوریاں ہوں گی, 20-25 لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی. ایسا تو ہو نہیں سکتا. کسی 1-2 آدمی کی مجبوری ہوگی, جنہیں کوئی حاجت پیش آ جاتی ہوگی تو ان کے لیے تو اجازت ہے. لیکن آپ ضرور رکے, آپ اس فضائل میں, اس دعا میں ضرور شامل ہو. مجھے یقین ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد, اتنے مجمع میں درود پاک پڑھنے کے بعد انسان اپنے دل سے جو دعائیں کرتا ہوگا, آج جو دعائیں کرتا ہوگا اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کا اثر اگر اسے فوراً نہ دکھائے تو ضرور اس کی زندگی میں دکھائے گا. اگر اس کی زندگی میں نہ دکھائے تو ضرور اسے اس سے اچھا آخرت میں دے گا. میں اپنی تقریر کو اسی جگہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.